بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر میرا ڈی گلوبلائزیشن کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک لیکچر دیا تھا گلوبلائزیشن کے اوپر اور کرونا وائرس کے اوپر میں نے ایک لیکچر دیا تھا، تو ان کی جو ایکسٹینشن ہے اس لیکچر کی وہ ڈی گلوبلائزیشن ہے۔ کووڈ-19 کے بعد دنیا جو ہے وہ ڈی گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس میں ایک اور یہ چیز ہے کہ میں اس کا ریٹن میٹیریل جو ہے وہ دوسرے نئے لیکچر جتنے ہی بنا رہا ہوں، میں نے نئی ویب سائٹ بنائی ہے، اس کے اوپر میں اس کا ریٹن میٹیریل دے رہا ہوں، تو آپ جو ہے وہ اس کا ریٹن میٹیریل یا ڈیٹیل آپ اسٹڈی جو ہے وہ اس کو وہاں سے کر سکتے ہیں۔ تینوں کا میں دے دوں گا، گلوبلائزیشن کا بھی، کووڈ-19 کا بھی، اور کہ کووڈ-19 ہے کیا اور ڈی گلوبلائزیشن کی طرف ہم کیسے جا رہے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے۔ تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ گلوبلائزیشن ٹو ڈی گلوبلائزیشن ہے، کرنٹ افیئر کا ٹاپک بھی ہے اور انٹرنیشنلیشن کا ٹاپک بھی ہے۔ لیکچر کو میں نے بنایا میرا نام، اور یہ نئی ویب سائٹ ہے، اس کا ریٹن میٹیریل جو ہے وہ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو ملے گا۔ گلوبلائزیشن ٹو ڈی گلوبلائزیشن، ڈی گلوبلائزیشن میں جانے سے پہلے ہم ذرا گلوبلائزیشن دیکھ لیں، ذرا گلوبلائزیشن کیا ہوتی ہے۔ گلوبلائزیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ موومنٹ آف پیپل، فری موومنٹ آف پیپل، جس میں گڈس بھی ہے، ڈیٹا بھی ہے، ڈرگس بھی ہے، آئیڈیاز بھی ہے، منی بھی ہے، ویپن بھی ہے، وائرسز بھی ہے، اس میں بایولوجیکل وائرس ہے، گرین ہاؤس گیسز ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں فری موومنٹ، ایزیلی موومنٹ ہو رہی ہے۔ تو گلوبلائزیشن کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ذرا ہم مزید دیکھیں تو اس کا مطلب ہے انٹر کنیکٹڈ اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ۔ گلوبلائزیشن کے بعد دنیا جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ بھی ہوئی ہے اور انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہوئی ہے ایک دوسرے کے اوپر، ملک ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں، بلکہ کانٹیننٹ سے کہتے ہیں، کانٹیننٹ ٹو کانٹیننٹ بھی لوگ انحصار کر رہے ہیں، ملک سے دوسرے ملک ایک دوسرے کے انحصار کر رہے ہیں، پورے بر اعظم ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ لیکن جو نئی چیز ہے، گلوبلائزیشن تو بہت عرصے سے چل رہی ہے، لیکن جو اس وقت نئی چیز گلوبلائزیشن میں آئی ہے وہ 3 چیزیں ایڈ ہوئی ہیں، جس میں ویلوسٹی ہے، رینج ہے، سپیڈ ہے۔ یہ اس کی مین اہم چیزیں ہیں جو گلوبلائزیشن کے اندر آئی ہے۔ پہلے اتنی سپیڈ نہیں تھی، ایک جہاز جو ہے وہ 10 سے 35 دن لیتا تھا جب جب فلائٹس چلنا شروع ہوئی تھی لندن سے ہانگ کانگ میں، پھر اس کے بعد یہ وقت کم ہوتا ہوا 10 دن آ گیا، اور آج جو ہے وہ آدھا دن بھی نہیں لگتا جہاز سے آپ لندن سے فلائٹ لیں اور سیدھا آپ ہانگ کانگ آ سکتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے وہ بڑا چینجنگ لائی ہے، اس میں ویلوسٹی کی ہے، رینج اور سپیڈ، یہ 2 بڑے اہم ایلیمنٹ ہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد کووڈ-19 کا میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، وہ بھی میں اس کا لنک دے دوں گا، اگر آپ کووڈ-19 کو پڑھنا چاہیں آپ اس کو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ ڈی گلوبلائزیشن کی طرف چلتے ہیں کہ ڈی گلوبلائزیشن کیا ہے۔ گلوبلائزیشن تو ایک ریالٹی ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے پاس صرف ایک چوائس بچتی ہے کہ ہم اس کو رسپونڈ کیسے کریں گے۔ ہمیشہ لوگ اور گڈ جو ہے وہ موو ہوتے رہے ہیں دنیا کے گرد، لیکن اس جو موجودہ چیز ہے اس میں نے آپ کو بتایا کہ اسکیل ہے، سپیڈ ہے، ویلوسٹی ہے، رینج، ان کی وجہ سے فلو بہت تیز ہو گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے وہ اس کے اندر جیٹ پلین، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ ہے، پالیسیز ہیں، ٹریڈ مارکیٹس دنیا کے لیے اوپن ہو گئی ہیں۔ اس نے 2 کام کیے ہیں، ایک اس نے اسٹیبلٹی انٹروڈیوس کروائی ہے گلوبلائزیشن نے، دوسرا انسٹیبلٹی انٹروڈیوس کروائی ہے۔ میں مثال دے سکتا ہوں کہ اسٹیبلٹی آئی ٹورزم میں، ٹھیک ہے، یہ بزنس کے اندر اسٹیبلٹی آئی، لیکن انسٹیبلٹی کس میں آئی؟ مائیگریشن کے اندر انسٹیبلٹی آئی، ریفیوجیز پرابلم میں آئی، گرین ہاؤس گیسز میں آئی، انوائرمنٹل ایشو میں آئی، ٹیررزم میں آئی، اس قسم کے ایشو جو ہے وہ دنیا میں انٹروڈیوس ہوئے۔ تو ڈی گلوبلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ جو فری موومنٹ آف پیپل، گڈس، ڈیٹا ایٹسیٹرا جو بھی ہو رہا تھا وہ ریورس ہو جائے، اس کا ہونا بند ہو جائے، اس کو ہم ڈی گلوبلائزیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ایک اور بلکہ میں آپ کو چیز بتا دوں، گلوبلائزیشن سے کیا ہے، کلائمیٹ چینج کا مسئلہ بڑا، پینڈیمکس انکریز ہوئی دنیا میں، ٹیررزم کا مسئلہ بنا، کلائمیٹ چینج کا بھی میں نے آپ کو بتایا، اس سے جو ہے وہ یہ چیزیں متعارف ہوئی ہیں گلوبلائزیشن سے۔ لیکن کووڈ-19 کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کون کون سی چیزیں ریورس ہونا شروع ہوئی ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ٹریڈ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ٹریڈ کی صورتحال ہے، کووڈ-19 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ کووڈ-19 سے پہلے ذرا ٹریڈ کی صورتحال دیکھیں
تو آپ کو جو ایکسپورٹ کمپنیاں ہیں وہ آپ کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ فیکٹریز ہیں جس میں یا ایگریکلچر میں کوئی کام ہو رہا ہے یا اور دوسری ایکسپورٹ اورینٹیڈ فیکٹریز ہیں، وہ آپ کو ہائی کوالٹی جو ہے نا وہ پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ہائی پے جاب بھی دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک میں چیز کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اس سے وہ انکم اس کی اچھی خاصی ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت آپ امپورٹ کرتے ہو کوئی چیز، اس سے آپ کے ڈومیسٹک پروڈکشن میں پروڈیوسر کو مسئلہ ہوتا ہے، ان امپلائمنٹ ملک کے اندر کھڑی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ فری ٹریڈ کی اپوزیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے پھر اس میں لارج رول پلے کرتی ہے امپورٹ کو کم کرنے کے لیے، اور پروموٹ کرتی ہیں ایکسپورٹ کو۔ تو اس کی وجہ سے مسائل بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ امپورٹ کو روکتے ہیں تو امپورٹ کے یعنی کہ اپنے ملک میں چیزیں نہیں لاتے تو اس کے مسائل کیا ہے، اس سے انفلیشن بڑھتی ہے۔ دوسرا کیا ہے، کنزیومر کے پاس چوائس کم ہو جاتی ہیں، دو ہی چیزیں پاکستان میں بن رہی ہوں، فرض کرو تو دو ہی آپ کو ملیں گی، تو لیکن جس وقت آپ باہر سے لاؤ گے اسی طرح سے 10 اچھی چیز 10 طرح کی 10 مختلف طریقے سے بنی ہوئی چیزیں آپ کو مل جائیں گی اس سے، یعنی کہ اس سے کنزیومر کی چوائس جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ لیکن اگر آپ امپورٹ کو بلاک کرتے ہیں تو اس سے کم ہو جاتی ہے وہ، تو اس سے پھر یہ ہے کہ انوویشن کم ہو جاتی ہے ملک کے اندر، یہ اس سے مسئلہ بنتا ہے۔ تو ڈی گلوبلائزیشن جو ہے وہ دنیا اس وقت بند ہوئی ہے، ملکوں کی دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کم ہوئی ہوئی، تو اس سے یہ مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، ٹریڈ کے اندر بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ہے انفارمیشن، جو فری فلو آف آئیڈیاز ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس پہ بھی اب تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ اپنے یعنی کہ جیسے کہ اب ٹویٹر چل رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے، اس میں اس قسم کا مواد شیئر ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ پولیٹیکل کنٹرول کے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں، ملک کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے اس کے لیے اس کو وہ تھریٹ سمجھتے ہیں، اور وہ انٹرنیٹ کو جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں کہ سینسر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں کئی ممالک شامل ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کی نیوز ان کے ممالک میں نہ پہنچے تاکہ ان کے ملک کے لوگوں کی آئیڈیالوجی نہ خراب ہو، وہ ملک جو ہے وہ بھڑکے نہ، ٹھیک ہے جی، وہ قوم نہ خراب ہو، وہ قوم جو ہے وہ ریاست کے خلاف نہ کھڑی ہو، اس قوم کی نیشنلزم کم نہ ہو، اور اس کی پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ خراب نہ ہو، اس قسم کے جو ہے وہ ایشو شروع ہوئے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ مائیگریشن، کووڈ-19 سے پہلے آپ دیکھیں، اور اب ڈی گلوبلائزیشن شروع ہوئی ہے، جس وقت گلوبلائزیشن تھی تو اس سے پھر مائیگریشن کے اندر جو فری فلو آف موومنٹ تھی، پیپل تھی، مائیگریشن تھی، اس پہ کیا بینیفٹ کیا ہوتے ہیں، یا آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے جتنی بھی ترقی کی ہے نا، انہوں نے دنیا میں سے گریٹ مائنڈ اکٹھا کیا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں تو امیگرینٹس سے یو ایس اے میں ہیو بین دا فاؤنڈیشن آف کنٹری، اکانومی کے حوالے سے، پولیٹیکل کے حوالے سے، سائنٹیفک اینڈ کلچرل سکسیس کے حوالے سے بہت مائیگریشن نے رول پلے کیا۔ انہوں نے گریٹ مائنڈ اسکالرشپ کے ذریعے جو بھی کمپیٹنٹ آدمی تھا اس کو لیتے تھے، لیکن اس وقت کیا یہ تھریٹ سمجھی جا رہی ہے مائیگریشن، وہ کس طرح سمجھی جا رہی ہے میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں۔ اس میں پہلی تو چیز ہے کہ جی جاب کے مسئلے بنتے ہیں، لوگ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اپنے ملکوں سے نکل کے بڑی تعداد میں دوسرے ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے ان ممالک میں جاب کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، پبلک ہیلتھ کے ایشو کھڑے ہو رہے ہیں، سیکیورٹی کے ایشو کھڑے ہو رہے ہیں، اور ان کا کلچر خراب ہو رہا ہے ان ملکوں کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں آپ کو دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو بند کرو، مائیگریشن کو کم کرو۔ اسی طرح جو ہے وہ یورپ کے اندر بھی یہ چیز دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایشوز کیا تھے بلاک، یہ میں نے ویسے پہلے بتایا لیکن دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم امپورٹ کو بلاک کرتے ہیں اس میں کیا ایشو ہوتا ہے، اس میں انفلیشن ہے، ریڈیوس کنزیومر چوائس کم ہو جاتی ہے، اور انوویشن کی رفتار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم یہ کیا ہے کہ ہم کیسے رسپونڈ کر سکتے ہیں گلوبلائزیشن کو۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک آدمی یا ایک ملک اس میں کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ ہے کہ ہم سارے لوگ مل کر کام کر سکتے ہیں، جس میں کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے، اسی لیے یو این او وغیرہ ادارے بنے ہیں کہ جو ممالک ایک اس کو ایسا مسئلہ جس کو ایک دو ممالک مل کر حل نہ کر سکتے پھر اس کو یو این لیول پہ دیکھا جائے، جس میں آپ کلائمیٹ چینج کے ایشو دیکھ سکتے ہیں، اب یہ کووڈ-19 کا ایشو دیکھ سکتے ہیں، سائبر اٹیک کے مسئلے ہیں، نیوکلیئر پرولیفریشن ہے، پھر ٹیررزم ہے کہ کوئی سنگل کنٹری اس کو جو ہے وہ نہیں ہولو کر سکتا۔ پھر جو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آئسولیشن از ناٹ اے اسٹریٹجی نور اے ڈینائل، اور اس کے علاوہ پھر سوسائٹیز کو چاہیے کہ اس کے لیے ریزیلینٹ ہو، لچکدار بنے۔ پھر جو جابس کی ایشو بن رہے ہیں اس میں چاہیے کہ وہ جو ورکرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کریں اور ٹریننگ حاصل کریں اپنی زندگیوں میں، تاکہ وہ جو اچھی جاب حاصل کریں جو ماڈرن ٹیکنالوجیز کے مطابق ہیں۔ یا دنیا میں اگر لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں
نیو اسپیسز کہاں پر خالی ہیں وہاں پر کام کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی, اس قسم کی چیزیں. تو گلوبلائزیشن کو جو ہے وہ بیٹر وے میں مینیج کرنا چاہیے. سو آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا. لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ونس اگین میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ میں کووڈ-19 کا, گلوبلائزیشن کا اور ڈی گلوبلائزیشن کا تینوں کا جو ہے وہ میں ڈیٹا لنک میں پرووائڈ کر دوں گا. آپ اس کو ڈیٹیل سے وہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.